شروع اللہ کے نام سے. سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام. اس ویڈیو میں ہم انٹرنیشنل ریلیشنز یا آئی آر کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے. آئی آر میں نیشنل انٹرسٹ میں کیا ربط پایا جاتا ہے اور بین الاقوامی معاملات اور واقعات کے تجزیے کے لیے آئی آر کیوں کر بہت ضروری ہے. آئی آر بطور ڈسپلن یا ایز اے فیلڈ آف اسٹڈی کے کچھ اصول و قواعد یا ایزمپشنز اور ہائپوتھیسز یا مخصوص فرضیے ہیں جن کی شناخت کے بغیر آئی آر کی دنیا کو پہچاننا مشکل ہے. بین الاقوامی سیاسی، اقتصادی اور عسکری تعلقات کے ادراک اور انٹرنیشنل بازیگروں یا ایکٹرز کے عمل اور اقدام کو سمجھنا آسان نہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آئی آر اور پولیٹیکل سائنس کے طلباء اس ڈسپلن اور موضوع کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. دیگر الفاظ میں طلباء کو جاننا چاہیے کہ آئی آر کے اپروچز اور فنکشنز کیا ہے. آئی آر کے میجر تھیوریز میں بنیادی فرق کون سے ہے. ان تھیوریز یا نظریات کے اصول کیا ہے. ان کے مفروضے کون سے ہیں. ان کو سمجھ کر ہی ہم بین الاقوامی بحرانوں، جنگوں اور واقعات کا تجزیہ و تحلیل، شناخت اور ایکٹرز کے اہداف و مقاصد کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. اب یہ کہ آئی آر ہے کیا یا واٹ از آئی آر، ہم اپنی دیگر ویڈیوز میں آئی آر کے تمام میجر تھیوریز اس ڈسپلن کو سمجھنے کے لیے اس کی ذات کی شناخت یا آنٹولوجی، اس کو پہچاننے کے اصول، روش یا ایپسٹیمولوجی اور پہچاننے کے طریقۂ کار، روش یا میتھوڈولوجی کے بارے میں تفصیلی علمی تعارف کرانے کی کوشش ضرور کریں گے. لیکن طلباء کو یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ اس سبجیکٹ کو پڑھنا سمجھنا کیوں کر بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے عام سمجھ رکھنے والے طلباء کا خیال ہے کہ بین الاقوامی تعلقات اور واقعات کو ہم پریکٹیکلی ہوتے ہوئے اکثر مشاہدہ کرتے ہیں. لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے شاید کسی اصول، مفروضے یا خاص طریقوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اور دوسرا اہم سوال یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اکثر دیگر ممالک میں ہونے والے واقعات، حادثات یا معاملات سے ہمارا کیا تعلق. میڈل ایسٹ، امریکہ یا یورپ کے معاملات اور معاہدوں سے پاکستان یا انڈیا کا کیا سروکار. تو اس حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بین الاقوامی واقعات بذات خود بات نہیں کرتے، بلکہ ہر واقعہ کچھ لوگ، کچھ نظریوں یا تھیوریز کے قالب میں ہم سے بات کرتا ہے. انڈیا روس معاملات اور تعلقات، امریکہ انڈیا تعلقات اور پاک امریکہ یا پاک چین تعلقات کو سمجھنے کے لیے بین الاقوامی چیلنجز، نظام، معاملات اور اہداف کا ادراک لازم ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جیسے رہنما یا شخصیت کے آنے سے پاکستان پر اس کے کیا اثرات پاکستان پر پڑ سکتے ہیں. چین انڈیا تعلقات یا چین امریکہ معاملات بگڑنے سے پاکستان پر کیا اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں. بین الاقوامی نظام یا سسٹم کو سمجھے بغیر بازیگروں یا ایکٹرز، بڑی طاقتوں، الائنسز کے پیچ و خم سے آشنا ہوئے بغیر ان کے رفتار اور اقدامات کی پیشن گوئی اور درست تجزیے ممکن نہیں ہو سکتے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم آئی آر کے مطالعے کے حوالے سے ایک درست لائحہ عمل اور نقشہ ذہن میں رکھ کر بین الاقوامی اصول اور روابط یا تعلقات کی شناخت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آخری بات یہ کہ حاکمان قدرت یا صاحبان اقتدار اور بین الاقوامی ایکٹرز کچھ مفروضوں اور ایزمپشنز یا پرسیپشنز کی بنیاد پر ایک خاص قالب یا نظریے کے حوالے سے بین الاقوامی تعلقات اور معاملات کو دیکھتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ان اصول و قواعد کو بنیاد بنا کر نظریہ بنانے والے تھیورسٹ معاملوں کے تجزیے کرتے ہیں، جن کو سمجھنا آئی آر کے طلباء کے لیے بہت ضروری ہے. اب اگر اس مسئلے کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے پیش کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو اسے اقوام کی آزادی اور قومی سلامتی کا اقدام بیان کیا گیا، لیکن اسی جنگ کو خلیج فارس کے بعض ممالک جیسے ایران تیل کی جنگ قرار دیتا ہے. یا اسی طرح پاکستان اور انڈیا کے بیچ کشمیر کے ایشو پر اگر ہم دیکھیں تو کشمیر پر انڈیا کا حملہ یا قبضہ
سب کی سوچ اور نظریے کے حوالے سے یکساں نہیں ہے۔ انڈیا اسے ڈیموکریسی کی ارتقاء اور ترقی کے بقا کے طور پر معاملے کو دیکھتا ہے، جبکہ پاکستان کی نظر میں یا پاکستانی نظریے کے حوالے سے یہ معاہدوں کی خلاف ورزی، انسانی حقوق کی پامالی، کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ اور نیشنل انٹرسٹ کے مخالف اقدام قرار دیا جاتا ہے۔ بس ایک ہی مسئلے کو مختلف نظروں کے حوالے سے مختلف انداز میں دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ یعنی کشمیر پر حملے کو انڈیا کس تناظر میں دیکھتا ہے، پاکستان کی نظر میں اس کی مضمرات کیا ہے۔ ان تمام معاملات اور بحرانوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل سسٹم، جنگ کے مقاصد، نیشنل انٹرسٹ یا قومی مفادات اور اہداف کو سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، اس حوالے سے اس جنگ کے اہداف کو سمجھنے کے لیے ان کے اصل وجہ کیا ہے، دونوں ممالک کی تاریخ، ان پر اثر انداز عوامل یا فیکٹرز کو جاننا انتہائی ضروری ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز یا بین الاقوامی تعلقات کو سمجھنے کے لیے ہم ان کے مین تھیوریز کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اس میں مثلاً ریئلزم میں فوکس کن چیزوں پہ ہے، اس میں مین جو کی کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اور یہاں اس نظریے میں اسٹرگل فار پاورز کی اہمیت کیا ہے، انارکی کی اہمیت کیا ہے، ان پر تاکید کیوں کی جاتی ہے، یا اسی طرح لیبرلزم میں انٹرنیشنل کوآپریشن پر تاکید کیوں کی جاتی ہے، ان میں ان کے گولز کیا ہے، اور ان کے کی کانسیپٹ میں آئیڈیاز اور انٹرنیشنل لاز پر تاکید کیوں کی جاتی ہیں، یا کنسٹرکٹیوزم میں آئیڈیاز اور نارمز کی اہمیت کیا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے جو دیگر کلپس ہوں گے ان میں بہتر انداز میں طلباء کے لیے آسان طریقے سے IR کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔